برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجالس عشرہ محرم جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے، ان مجالس کا، ان محافل کا سب سے عظیم پیغام، ایک بہت بڑا میسیج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسین اعظم کو یاد کرو، رونے دھونے کے لیے نہیں بلکہ حق بولنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں
تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا، یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا، تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا، دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے، مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے۔ جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے نہیں، میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی۔
चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीज़ान गिरामी, कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो झिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं, बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर ज़रूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था, इसके बाद तो फिर किसी को पैर पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मारकर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीज़ों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज़्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फलां मेरी वो हालात हैं, फलां के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाई कमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाई कमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी। अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। जिस दिन तुम्हें हाई कमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाई कमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई कमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहाँ नज़र रखते हैं। वो अगर राज़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नज़र रखना है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को। मेरे अजीज़ों, ये बद्र के मैदान एक दो वाक़यात नहीं है, एक दूसरा वाक़या इसी मैदान का है। दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उम्रों में फ़र्क हो सकता है, मैं एक अंदाज़न तखमीनन बता रहा हूँ, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौड़ दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे। हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहाँ शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया,
پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا، دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا۔ اب دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے۔ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے۔ جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا، وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے۔ حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے
علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار،